بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت چوتھے پارے کی ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اس کے رکوع نمبر 17 کی یہ آیت نمبر 159 ہے، 159. حالانکہ آیت ایک ہے، مگر مضامین کے اعتبار سے، عناوین کے اعتبار سے بہت بڑی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مضامین کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے سب سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا، اور پھر بد اخلاقی کا جو نقصان ہے اس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا. گویا کہ بد اخلاقی کو اگر کوئی اپنا لے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ معافی اور درگزر کرنے کا حکم دیا. گویا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اور معافی اور درگزر کا حکم اللہ نے دیا. چوتھا جو ہے، اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں رائے مشورہ کریں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ ایمان والے سے رائے مشورہ کیجیے. گویا کہ رائے اور مشورہ کرنا یہ شریعت کا ایک بڑا اہم حکم ہے. تو رائے اور مشورہ یہ بھی ایک عنوان اس میں آتا ہے. اور پانچواں جو ہے توکل علی اللہ کی اہمیت. اور توکل علی اللہ ہر کام کا آخری عمل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ نے اس آیت میں. تو آیت ایک ہے مگر مضمون اور عناوین کے اعتبار سے بڑی جامع آیت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ایک ایک عنوان کو بھی اگر لیں تو کم سے کم 5 دروس ہو جانے چاہیے اس پر. مگر چونکہ ہمارا سلسلہ قرآن کی آیت کی تفسیروں پر چل رہا ہے تو تفسیر کے اعتبار سے جتنا ضروری ہے اتنی وضاحت کروں گا، جتنا ضروری ہے اتنی تفسیر بیان کر دوں گا، تاکہ آیت کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے اور آیت کے تعلق سے کسی قسم کا مغالطہ اور غلط فہمی باقی نہ رہے. باقی مزید تشریح، اس کی توضیح، دوسری قرآن مجید کی آیتوں سے اس کا
اس کی اور ایکسٹینشن، انہینسمنٹ، اس کی مزید توضیح اور تشریح، اور احادیث سے بہت ساری مثالیں دے کر ان عناوین کی مزید تشریح کی جا سکتی ہے۔ ان سب کو چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو 1 گھنٹے کے اندر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 رکو نمبر 17 کی آیت نمبر 159۔ اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، لہذا اللہ کی رحمت سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، لہذا اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے باعث، لِنتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم گوشہ ہیں، نرم دل ہیں آپ۔ کہ معلوم ہوا اس آیت کے پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے ہی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ منافقوں، مشرکوں اور کفار کی طرح نہ ہونا، بلکہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، صحیح عقیدہ رکھو، صحیح ایمان رکھو۔ اب ایمان والوں میں جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو لے کر چلنا بھی ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان والے تمہارے اطراف ہیں، تمہارے اطراف جمع ہیں، تو اس میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے آپ کا نرم گوشہ رہنا، نرم دل رہنا، بااخلاق رہنا۔ اور یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کی طرف ان لوگوں کو مانوس کیا، آپ کی طرف یہ لوگ جھک گئے، ان کے دل جھک گئے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لِنتَ لَهُمْ آپ جو ہے ان لوگوں کی طرف رحم دل ہے، نرم گوشہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی انسان کا بااخلاق ہونا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میرا اور آپ کا اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ خلق عظیم اخلاق کے مالک آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر رحمت للعالمین کا خطاب دیا، کہا کہ پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، مگر اس کا اصل ذریعہ اور منبع بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے نبی اگر بااخلاق ہیں، نرم گوشہ ہیں، تو وہ میری رحمت کی وجہ سے۔ دیکھیے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو قوموں کی رہبری کے لیے بھیجتا ہے اور نبی کی شان کو دوبالا کر کے بتلاتا ہے، ان کی اہمیت، ان کی افادیت کو جب بتلاتا ہے، تو کہیں لوگ اس کے تعلق سے اس بات کو سننے کے بعد کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر جو آیا رب کی طرف بلانے کے لیے رب کو چھوڑ دیا، اسی کو پکڑ لیا، اس قسم کا معاملہ نہ ہو تو اللہ کہتا ہے کہ نبی بھی جو بااخلاق ہے، نرم گوشہ ہے، تو وہ ہماری رحمت کی وجہ سے۔ گویا کہ اللہ نے نبی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ہی اصل ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ خود کے تعلق سے مونوپلی کو ہی پسند کرتا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویہ اور اینگل سے کسی بھی مخلوق کو اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں 12 حدیث آپ کہہ کے رکھی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کسی شخص کو اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، دیکھیے ڈیرنگ کیسی ہے صحابی وہ ڈیرنگ کیسی ہے۔ صحابہ نے سوالات کیے، اس لیے ہمارے علم میں اضافہ ہوا، صحیح عقیدے کی رہنمائی ہوئی۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ دیکھیے گویا کہ نبی کا اور جنت کا براہ راست تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے اور کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نبی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مونوپلی، اللہ کے اختیار، جو کہ اللہ جو مختار کل ہے، اس کو بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر وہ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی مونوپلی، اللہ کے اکیلے ہونے کی، خود مختار اور مختار کل ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں کی طرف نرم گوشہ ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کی طرف نرم گوشہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، لہذا اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کی طرف نرم گوشہ ہے۔ آگے کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پہلے ٹکڑے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا نرم گوشہ ہونا، نرم دل ہونا، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفات کاملہ کے مالک تھے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کرتا ہے، کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ، اگر آپ ہوتے، فَظًّا یعنی بد زبان، ترشرو، غلیظ القلب، سخت دل اگر آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میری رحمت کی وجہ سے تو آپ نرم گوشہ ہیں لوگوں سے، کیونکہ دل کا معاملہ، دل کا نرم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر آپ کے اخلاق بھی اتنے با کمال ہیں، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ اتنے زبردست اخلاق کے مالک ہیں کہ آپ کے اندر بد زبانی نہیں ہے اور آپ دلی اعتبار سے سخت دل نہیں ہے۔ اگر آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ ہوتے اس طرح بد زبان، ترشرو اور سخت دل کے اگر آپ ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کے اطراف جمع نہ ہوتے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بااخلاق ہونے کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک آیت جو کہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 128، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقین، لفظ یقین استعمال کر کے اللہ نے کہا لقد، بے شک، جاءکم، اے لوگو آ چکا ہے تمہارے پاس، رسول، ایک حالانکہ اس میں عام ہے مگر خاص نبی کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اے انسانوں، اے لوگوں، تمہارے پاس آ چکا ہے ایک رسول، من انفسکم، کیسا رسول ہے وہ، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا انہوکھا پن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے ہے۔
فی انفسہم، تمہاری ہی جنس سے ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں نبی کا انسان میں ہونا یہ شان کی بات ہے. نبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کی جنس سے ہونا یہ خصوصیت اور فضیلت کا حامل ہونا ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی نگاہ سے ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کی نگاہ سے ہم قرآن کی آیتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی نگاہ سے ہم احادیث کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی نگاہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی نگاہ سے تو نبی کا انسانوں میں سے ہونا یہ شان اور فضیلت کی بات ہے، اور انسانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی نظر سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. کہتے ہیں کہ جس نے بھی نبی کو انسان کہا وہ گستاخ رسول ہے. اللہ تو کہتا ہے لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا، من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے آیا، تم ہی میں سے آیا. اس کی خاصیت ہے. دوسری خاصیت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص، یعنی بڑا ہی نرم دل ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے، اور تمہارے تعلق سے بڑا ہی حریص ہے. حریص کا اردو ترجمہ لالچ سے کیا جاتا ہے، اور اردو میں حریص لالچ کے لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں حریص کہتے ہیں لالچ پر. عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارے تعلق سے محبت سے بھرا ہوا ہے، نرم گوشہ ہے، اور تمہارے تعلق سے حریص ہے اس بات کا کہ تم ایمان لے آؤ، اسلام قبول کرو، اور جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اس کا وہ خواہش مند ہے. یہ دوسری صفت ہے. دوسری اور تیسری صفت. پہلی صفت کیا ہے؟ انسانوں میں سے ہونا، پہلی فضیلت، پہلی صفت. دوسری صفت محبت سے بھرے ہونا، نرم گوشہ ہونا. تیسری صفت خواہش مند ہونا، حریص ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ یہ ایمان والوں پر بڑے ہی رؤوف ہے، رحیم ہے. رؤوف ہے اور رحیم ہے. یہ دونوں صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ استعمال کر رہا ہے. رؤوف اور رحیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 128. جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رؤوف اور رحیم یہ اللہ کے خود دو صفاتی نام ہیں. رؤوف کہتے ہیں محبت والا، رحیم کہتے ہیں مطلب رحم کرنے والا، ایمان والوں کے لیے خاص طور پر. یہ صفت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق سے استعمال کیا، مگر رؤوف اور رحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفاتی نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد تھا، ایک اور ذاتی نام تھا احمد. اس کے علاوہ صفاتی نام اللہ نے خود قرآن مجید میں بہت سے استعمال کیے، احادیث میں بہت سارے استعمال کیے گئے ہیں. جیسا کہ انشاءاللہ ایک حدیث آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام جو توریت میں آیا وہ ہے متوکل، اللہ پر توکل کرنے والے، صفاتی نام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں. تو اللہ نے اپنے دو صفاتی ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا کہ یہ ایمان والوں پر بڑے ہی نرم دل، نرم گوشہ، محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اور رحم کرنے والے، معاف کرتے رہتے ہیں، بس ہمیشہ رحم کرنے والے. اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی طرف نرم گوشہ ہے، رحم دل ہے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب خلق عظیم ہونا ان آیات سے ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر ایک احسان کا اس آیت میں ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور جو ملامت ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی کا ہی نتیجہ ہے. اور یہ نرمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی وجہ سے، تو اللہ کہتا ہے یہ جو نرمی ہے یہ دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. یعنی جب انسان دین کی دعوت دینے لگے، ایک رسول جب دین کی دعوت دینے لگے، ایک داعی جب دین کی دعوت دینے لگے، تو اس وقت اس کے اندر یہ نرمی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر یہ نہ ہوتی، بلکہ اس کے برعکس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو، بد زبان، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قریب ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے ہی کام لیتے رہے. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے اندر نرمی ہے، نرم دل ہے، آپ زبان سے بااخلاق ہیں، آپ عادت و اطوار سے بااخلاق ہیں. آپ اگر آپ کے اندر تند خو ہوتے، آپ اگر آپ بد زبان ہوتے اور اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سخت دل ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے پاس سے بھگایا نہیں، دھتکارا نہیں، بلکہ ہر ایک کو بڑی سے بڑی غلطی، کیسی غلطی؟ بڑی سے بڑی غلطی بھی اگر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف ہی کیا. کہ اللہ نے حکم بھی دیا اس آیت میں کہ آپ معاف کرتے رہیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے. یہاں تک کہ بہت ساری احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے. مشہور حدیثیں ہیں. بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، طیش میں ہوتے، جوش میں ہوتے، غصے میں ہوتے، کہتے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو آج ایک فہرست موجود ہے کہ کون منافق ہے. کیا کہتے تھے؟ آج ہمارے پاس تو ایک فہرست موجود ہے کہ کون منافق ہے. بھلے وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، سلام آداب سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ماحول میں بیٹھتے ہیں، ہمارے مشورے میں شامل ہوتے ہیں. اللہ رسول معلوم ہے یہ منافق ہے تو کیوں نہ ہم ان کی گردنیں مار دیں. کیونکہ یہ ہمارے بد پیچھے بہت ساری چالیں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. خاص طور پر جنگوں کے معاملات میں یہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور اچانک ایک بڑی جماعت لے کر الگ ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری جمعیت میں کمزوری آ جاتی ہے. یہاں تک کہ دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جب جنگ کا کوئی ماحول نہیں ہوتا تو یہ ہمارے اندر افواہیں پھیلاتے ہیں، ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو کیوں نہ اللہ کے رسول ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق، مگر میں انہیں قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ محمد کیسا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتا ہے. کیا الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتا ہے، اس لیے میں قتل نہیں کرنا چاہتا. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو تک یہ کہا کہ یہ اپنے ہی ہے، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا زبانی، حالانکہ دعوے میں سچے نہیں تھے. جو زبانی دعویٰ کرے بھلے ہی وہ دعوے میں سچے نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایڈجسٹ کیا اور معاف کرتے رہے. یہاں تک کہ غزوہ احد کی آیتیں چل رہی ہے. اس واقعے میں میں نے ابھی بہت ساری آیتیں باقی ہیں، بہت سارے اس واقعے کے بہت سارے حصے باقی ہیں، نقوش باقی ہیں. تو اس میں ایک بات میں نے اس سے پہلے غالباً ذکر کی تھی مفلا کے تعلق سے کہ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کان ناک وغیرہ اس نے کاٹی اور یہاں تک کہ کلیجہ نکال کر چبا لیا، اور چونکہ نگل نہ سکی اس لیے اس کو تھوک دیا. پھر جب مکہ فتح ہوا، ہندا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کو دیکھا تو کہا کہ ہندا میں نے تجھے معاف کر دیا، بس ایک میری گزارش ہے تجھ سے، ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ کبھی میرے سامنے مت آنا. میں جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چاچا کی یاد آتی ہے، حمزہ کی یاد آتی ہے میرے سامنے. یعنی اتنے بڑے گنہگار کو بھی اس طرح معاف کر دیا کہ جیسا کوئی گناہ ہی نہ ہو. اتنے رحم دل معاف کرنے میں. یہاں تک کہ منافق بہت زیادہ چالیں چلتے مسلمانوں کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے اللہ رسول ہمیں معاف کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا. اتنا ہی نہیں، اللہ سے دعا کرتے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، اللہ ان کے گناہ، بار بار گناہوں کی مغفرت مانگتے رہتے اللہ سے منافقوں کے تعلق سے. اتنا ہی نہیں، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا مر گیا. اس کے بیٹے آئے جو صحابی، کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے معلوم ہے وہ منافق ہے، مگر چونکہ میرا باپ ہے، بڑی محبت ہے، آپ اپنا کرتا اتار کے دیجئے تاکہ میں
برکت کے طور پر قبر میں رکھوں یا آپ کے کرتے میں اس کو لپیٹوں؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو منافق ہے، سب کو جگ ظاہر کی بات ہے، میں کیسے دوں؟ نہیں، مگر اتنے نرم گوشہ، اتنے نرم دل کہ اپنا کرتا اتار کے دے دیا اور کہا کہ جاؤ، اگر میرے کرتے سے اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو میرا کیا نقصان ہے اس میں، کرتا اتار کے دے دیا۔ یہاں تک کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے نے یہ گزارش کی، اللہ رسول میرے باپ کی قبر میں ایک بار اتری ہے، تو آپ سر اترے، تھوڑی دیر لیٹے اور باہر آ گئے۔ میرے ایسے کرنے سے اگر اس کو معافی مل سکتی ہے تو کیا ہے؟ اتنے نرم گوشہ کہ سخت دشمن بھی اگر ہے تو آپ سلم بالکل آسانی سے معاف کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ فتح مکہ جب ہوا تو جو فاتح قوم ہوتی ہے جب وہ کسی جگہ پر داخل ہوتی ہے تو تہس نہس کر دیتی ہے اس قوم کو، اس گاؤں کو، اس شہر کو۔ مگر جب مکہ فتح ہوا، جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو سب کے سب سر جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ سب اس وقت اعلان کرتے جاؤ، میں نے تمہیں اسی طرح معاف کر دیا جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، معافی کا کھلا اعلان کر دیا۔ اتنے نرم گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو کیفیت ہے اس کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے مسند احمد میں۔ دیکھیے یہ نبی ہیں، دو جہاں کے سردار، یعنی کہ اصل میں تو پوری حکومت ان کے ہاتھ میں، دنیاوی اعتبار سے حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، مگر ان کے دل کا حال دیکھیے کتنا نرم ہے۔ ابو راشد حبرانی ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی ابو راشد الحبرانی قال اخذ بیدی ابو امامہ الباہلی۔ ابو راشد حبرانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو امامہ الباہلی ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ابو راشد حبرانی کہتے ہیں کہ ابو امامہ الباہلی نے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا، کیا کہا؟ قال اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھی ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا کہا؟ قال لی، مجھ سے کہا۔ کون کہہ رہے؟ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا، یا ابا امامہ، اے ابو امامہ، ان من المؤمنین من یلین لی قلب، کہ اے ابو امامہ کہ بے شک مومنوں میں بعض ایسے مومن ہیں جن کی طرف میرا دل تڑپ کر جاتا ہے، امڑ کر جاتا ہے، میرا دل ان کی طرف بھاگا کھینچا چلا جاتا ہے۔ بعض مومن ایسے ہیں جن کی طرف میرا دل خود مانوس ہوتا ہے، جھک جاتا ہے ان کی طرف۔ یہ دیکھیے یہ نبی ہے، کبھی کسی حاکم نے، کبھی کسی لیڈر نے، کبھی کسی سیاستدان نے ایسے الفاظ کبھی ادا کیے ہیں؟ اگر ادا کرتا ہے تو ظاہر سی جو بات جو نظر آتی ہے وہ ہے مطلب والی۔ کبھی بھی ایسے ہی شخص کے آگے ایسے الفاظ ادا کرے گا جہاں مطلب کی بات ہوگی، جہاں اس کو کسی نے کوئی نہ کوئی کام اس کو نکالنا ہوگا۔ پر یہ دیکھیے دو جہاں کے سردار کیا کہتے ہیں، مجھے ایمان والوں میں بعض ایمان والے ایسے جن کی طرف میرا دل تڑپ کر ان کی طرف جاتا ہے، تڑپتا ہے ان کے لیے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے بعد بھی نرم دلی کا ثبوت۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2299، یعنی کہ 22,289، 22,289۔ یہ مسند احمد مخرجہ، یعنی اس کے اندر انہوں نے حدیث نمبر 1 2 3 کے ساتھ کاؤنٹ کی، ورنہ کیا کہتے ہیں ویلیوم کے ساتھ، حصہ کے ساتھ، حصہ نمبر 5 حدیث نمبر 1000، حصہ نمبر 3 حدیث نمبر 5000 ایسا ہوتا ہے۔ مگر یہ کنٹینیو لکھنے کی وجہ سے مسند احمد سب سے ضخیم حدیث کی کتاب ہے، جس میں سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ تو ایک طرف سے اگر کاؤنٹ کرتے جائیں تو یہ 22,299 نمبر پہ حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بڑے ہی نرم گوشہ تھے، تند خو بد زبان نہیں تھے اور سخت دل نہیں تھے بلکہ نرم دل تھے۔ آئیے دل اور دماغ کو کھولیے، ایک اور بڑی پیاری حدیث ہم دیکھتے ہیں۔
جو ہمارے ایمان کو اور تازہ کرے گی اور نبی کے تعلق سے محبت کو اور بڑھائے گی، نبی کے تعلق سے ہمارے سخت دل کو نرم گوشہ کر دے گی کہ نبی کے تعلق سے اللہ معاف کرے ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، نبی کے احکامات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری زندگیاں بس گزر رہی ہے، صبح اٹھ رہے ہیں، دوپہر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سو رہے ہیں، پھر صبح اٹھ رہے ہیں، دوپہر۔ نبی اور نبی کے دین کے تعلق سے ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل والی حدیث سنتے ہیں، جس سے ہمارا دل بھی نرم گوشہ ہو جائے، با اخلاق ہو جائے، نبی سے محبت کے، نبی کی محبت میں ڈوب جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت ہی چن کر ڈھونڈ کر اس حدیث کو لایا ہوں تاکہ اس آیت کے ضمن میں اس آیت کی صحیح تشریح، صحیح تفسیر ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2125 2125 اور حدیث نمبر 4838 4838 دونوں جگہ پر ایک جیسے الفاظ والی حدیث ہے، تھوڑا سا قدر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں قال لقیت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص صحابی رسول، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کیونکہ عمر میں چھوٹے ہیں اس لیے تابعی ان سے روایت کر رہے ہیں۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا بہت مشہور تابعی ہے، بہت ساری حدیث کتابوں بار بار ان کا تذکرہ آتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے آیتوں کے الفاظ کا صحیح معنی اور مفہوم، احادیث میں جو الفاظ اصل میں استعمال کیے ان کا صحیح معنی مفہوم سمجھاتے ہیں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ملاقات کی، پھر میں نے ان سے کہا میں نے ان سے کہا اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، دل اور دماغ کو کھولنے والی، بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے والی اور علم کے دریچوں کو کھول کر رکھنے والی۔ علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے، علم بہت وسیع ہے، علم کو علم کے اعتبار سے اگر لیا جائے تو ہر چیز علم نظر آتی ہے، ورنہ گمراہی، شرک اور کفر نظر آئے گا۔ دیکھیے سوال دیکھیے عطا بن یسار رحمہ اللہ کا کیا ہے، کہتے ہیں میں جب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملا، میں نے پوچھا کہ مجھے خبر دیجیے، مجھے بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے تعلق سے جو فی التورات، جن کا تذکرہ تورات میں ہے۔ عطا بن یسار نے کیا پوچھا؟ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ کر کے بتائیے جن کا تذکرہ تورات میں ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ عطا بن یسار جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تورات میں کیا صفات بتلائیے، ظاہر سی بات ہے عطا بن یسار اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ تورات پڑھنا چاہیے علم کے لیے تاکہ نبی کی شان معلوم ہو، اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے، وہ سمجھتے تھے۔ تبھی تو وہ یہ جانتے تھے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بھی تورات کے ماہر ہیں، انہیں تورات کا علم ہے، تورات پڑھا ہے انہوں نے، ان کو معلوم ہے کہ ان سے کہیں زیادہ ان کے پاس علم ہے۔ تبھی تو پوچھا کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہے ذرا بتلائیے۔ معلوم ہوا کہ تورات، انجیل یا وہ آسمانی کتابیں بھلے ہی ان میں انٹراپولیشن ہوا ہے، ان میں چینجز ہوئے، وہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، تب بھی اگر ان کا مطالعہ کیا جائے اور اسلام کی حقانیت کو اس میں تلاش کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اس قسم کا فتویٰ تو نہیں کہیں گے، اور لوگ میری ایسی باتوں کو فتوے کا حکم دیتے، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر میں اس قسم کا فتویٰ دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو تو اپنے دین کو پڑھو، تورات، انجیل اور وہ فلاں اور یہ فلاں اور وہ منوسمرتی، بھاگوت گیتا اور وہ کیا کہتے ہیں ویداس، یہ سب کیوں پڑھتے ہو؟ تم خود یہودی ہو، عیسائی ہو، اس لیے انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔
نہیں اللہ کے بندو، غلط فہمی دور کرو، بچپنے سے باہر نکلو، کنویں کی مینڈک مت بنو، کنویں سے باہر نکلو، سمندر بہت بڑا ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ آج ان کی کتابوں کا تھوڑا سا علم حاصل کر کے اسلام کی صحیح دعوت دے سکو تو وہ کہیں گے ہماری کتاب میں اگر تمہارے دین کا تذکرہ ہے تو واقعی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بات موجود ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر وہ سوچنے سمجھنے والے بن جائے تو کتنی خاص بات ہوگی۔ جیسا مجھے اچانک ایک بات یاد آ رہی ہے، ویداس میں ایک شلوک ہے، اب آپ کہیں گے لو آپ نے شروع کیا، آپ نے تذکرہ اور آپ بھی شروع ہو رہے ہیں، یاد آئی تو یاد آئی۔ اس میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایشور شنکر یہ کہتا ہے، یا اس میں کا شلوک یہ ہے کہ اگر تم عقل مند ہو اور غور و فکر کرتے ہو تو میں تم سے بڑی محبت رکھوں گا۔ شلوک کیا ہے؟ اگر تم کسی معاملے میں غور و فکر کرتے ہو تو میں تم سے بڑی محبت رکھوں گا۔ یعنی کہ ہندو کو بھی اگر بھگوان کی محبت حاصل کرنی ہے تو چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب غور و فکر کرنا ہے تو پھر سن لو کہ تمہاری کتابوں میں اسلام کا بھی تذکرہ ہے، تمہاری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، تمہاری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات باقاعدہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ صرف جو ہے اسلام کی اسٹڈی کی جائے اور کمپیئر ٹو ریلیجن، یعنی ہندو دھرم کا یا سکھ دھرم کا یا عیسائی دھرم کا یا یا یہودی دھرم کی اسٹڈی نہ کی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا جو لوگ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہے اور جو اعتراضاً یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، قسم خدا کی یہ میرا چیلنج ہے، انہوں نے خود کے قرآن کو بھی نہیں پڑھا ہے، خود کے قرآن کو بھی نہیں پڑھا، جو خود کے دین کی اسٹڈی نہ کرے وہ اس قابل کہاں رہیں گے کہ کسی اور کے دین کی اسٹڈی کرے۔ یہ خود کے کھا کر ہضم کرنے کے لائق نہیں ہے، دوسروں کا کب کھائے اور کب ہضم کریں یقیناً گمراہ ہوں گے۔ یہ خود کا دین پڑھ کر ہدایت پر تو نہیں آئے، تو دوسروں کا پڑھنے کے بعد تو اللہ ماشاء اللہ ہو جانے والا ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے یہ ڈرتے بھی ہیں۔ ہم کیوں ڈرے؟ الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہم نے قرآن پڑھا، احادیث مبارکہ پڑھی، صحابہ کی زندگیاں پڑھی، تابعین ائمہ کرام کے سچے دعوے دار، ہمیں رائے حق مل گیا۔ اب ہمیں کسی بھی گمراہی کے دلدل میں جا کر پھینکو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہی تو وہاں سے نکل کر آئیں گے، ہم گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اس علم کی بدولت، اس توفیق کی بدولت ہمیں دعویٰ کریں جو اللہ نے ہمیں دیا قرآن و حدیث کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کے دو فرامین کی وجہ سے، دو منبع اور ذرائع کی وجہ سے ہم یہ کانفیڈنس اپنا بتلا رہے ہیں۔ تم میں یہ کانفیڈنس کہاں سے آ سکتا ہے؟ کیونکہ تم نے خود نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے۔ البتہ بہرحال عطا بن یسار کہتے ہیں کہ آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بتلائیے جو توریت میں جس کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے انداز، دیکھیے انداز، داعی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ داعی کا انداز کہتے ہیں قال اجل، ٹھیک ہے، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفات فی القرآن، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ تورات میں ویسا ہی ہے جیسا قرآن میں کیا گیا ہے، قرآن میں کیا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ صحابہ رسول نے فوراً تورات کی شروعات نہیں کی، تورات کی زندگی صفات کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ تورات اور انجیل وغیرہ صحیح ہے اگر وہ قرآن سے میچ کھائے۔ یہاں اصول ہے وہ قرآن سے میچ کھانا، تورات انجیل قرآن حدیث سے میچ کھانا چاہیے۔ یہاں تو یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ حدیث کو صحیح سمجھنا ہو تو قرآن سے میچ کرنے کی کوشش کرتے۔ ارے حدیث الگ اصول ہے، اس کے فنڈے الگ ہیں، اس کے اصول و ضوابط الگ ہیں، اس کو قرآن سے کیسے میچ کر رہے ہو؟ قرآن اپنی جگہ پہ حق اور احادیث اپنی جگہ پہ حق ہے، یہ اصول کہاں فٹ کرنا چاہیے؟ تورات انجیل وغیرہ حق ہے یا نہیں ہے، قرآن و احادیث پر پیش کرو، جس سے میچ کھا جائے وہ صحیح ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے جن صفات سے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا وہی صفات تورات میں بھی ہے۔ دلیل دیتے ہیں پہلے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 45۔ کہتے ہیں صاحب رسول کہ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، گواہی دینے والا، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وحرزن
یہ جو صفات ہے تو قرآن میں سورہ احزاب کے اندر، یہی صفات تورات میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ اس کے آگے کہتے ہیں، یہ کون سی حدیث پیش کر رہا ہوں میں آپ کے آگے؟ صحیح بخاری کی۔ اس لیے مجھے اس بات کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسے الفاظ اب تورات میں کہا ہے میں نہیں دیکھوں گا، نہیں کسی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری ہے یہ، جس پر کوئی چیلنج نہیں ہے، آلریڈی پہلے سے تحقیق شدہ ہے، پہلے سے تحقیق شدہ ہے۔ تو شاہد و مبشر و نذیر، 3 صفات قرآن کے سورہ احزاب کے اندر۔ اس کے آگے مزید صفات ہیں تورات میں، وہ کیا ہے؟ وہ حرزا للامیین، امی اور ان پڑھ لوگوں کی حفاظت کرنے والے۔ تورات میں اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، امیوں کی، ان پڑھوں کی حفاظت کرنا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی، اور حفاظت کن کی کر رہے ہیں؟ امیوں کی، یعنی امیوں کو ایسا پڑھایا کہ وہ امی حاکم بن گئے، عرب و عجم کے مالک بن گئے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے تھے کہ اے لوگوں، جس دعوت کو میں لے کر آیا ہوں اگر تم اس کو قبول کرو تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس کا آگے کہتے ہیں انت عبدی و رسولی، اللہ کہہ رہا ہے نا، تورات میں کہہ رہا ہے انت عبدی، تم میرے بندے ہو، و رسولی، اور میرے رسول ہو۔ دیکھیے تورات میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، آج ہو سکتا ہے تحریف شدہ ہو، اس میں انٹرپولیشن کیے گئے ہوں، چینجز کیے گئے ہوں، ہے تو الفاظ ایسے ہی۔ انت عبدی، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بندے ہیں، وہ رسولی، اور میرے رسول ہیں۔ ہم کلمہ شہادت کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد عبدہ و رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہی بات ہے۔ اس کے آگے بڑے ہی پیارے صفات ہیں، سمیتک المتوکل، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا نام المتوکل رکھا۔ متوکل یعنی توکل کرنے والے۔ یہی جو لفظ ہے اس آیت سے بھی میچ کھانے والا ہے، جس میں آگے اللہ کہتا ہے کہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ پر توکل کرو۔ اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توکل کرنے والے تھے۔ اسی توکل کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ لَيْسَ بِفَضٍ، یہ ہے اس آیت کی مزید تشریح و تفصیل حدیث کے روشنی میں۔ لَيْسَ بِفَضٍ، آپ بد زبان ترشرو نہیں ہیں، وَلَا غَلِيظٍ، اور نہیں سخت دل ہے۔ دیکھیے جو قرآن کی آیتوں میں الفاظ ہے وہی الفاظ صحیح بخاری کے اندر تورات کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں آپ کی صفات۔ لَيْسَ بِفَضٍ، آپ بد زبان نہیں ہیں، وَلَا غَلِيظٍ، اور نہ ہی سخت دل ہیں، وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، اور نہ ہی بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے ہیں آپ۔ آپ سنیں کی صفت کیا ہے؟ آپ سنیں نے کبھی بازاروں میں کسی سے جھگڑا نہیں کیا، شور شرابہ نہیں کیا، چلا پکارے کرنے والے آپ سلم نہیں تھے۔ اور حیرت انگیز بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے حدیث نمبر 1225 پر، اور باب کیا باندھا پتہ ہے؟ باب باندھا، اس سے جو دلیل پکڑی انہوں نے وہی باب ہے۔ وہ کیا باب ہے؟ بازار میں شور و غل کرنا مکروہ ہے۔ دلیل کہاں سے لی؟ تورات سے لی، کیونکہ ثابت شدہ بات ہے۔ جو ثابت شدہ بات ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی کتاب میں کیوں نہ ہو، اسے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، کیونکہ حق ہے، حق سے دلیل پکڑنا چاہیے، حق سے استدلال کرنا چاہیے۔ یہی اہل سنہ والجماعہ کا اصول ہے۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور نہیں آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے ہیں۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئہ، اور آپ کی صفت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا دفاع برائی سے نہیں کرتے، بلکہ کیسے کرتے ہیں؟ معافی و درگزر، وہی ہے وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، بلکہ آپ معاف کرنے والے اور بار بار بخشنے والے ہیں۔ دیکھیے وہی بات ان آیتوں بھی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، بد زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہذا آپ انہیں معاف کرتے رہیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور انہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے وہی صفات بیان کی۔
جو توریت کے اندر ہی صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے بیان کی گئی کہ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی برائی کا مطلب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کرتے رہتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ ان لوگوں کو سیدھا نہ کر لے جو بالکل ٹیڑھے ہیں. عوج کی جمع ہے اوجا، یعنی وہ ملت وہ قوم جو بالکل ٹیڑھی اور گمراہ اور الڑ قسم کی جاہل ہے، جب تک اس کو سیدھا نہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہیں ہوگی. اور یقیناً ہوا بھی ایسا. یہ تو کیا ہے، یہ بشارت ہے جو تورات میں دی گئی. تورات قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے نازل ہوئی. اس میں یہ بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت تک قبض نہیں ہوگی جب تک کہ الڑ اور جاہل قسم کی قوم، ٹیڑھی قسم کی قوم سیدھی نہ ہو جائے. اور ہوا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی زندگی میں اس بگڑی ہوئی قوم کی اس طرح سدھارا کہ عجب اور عرب اور عجم کے وہ مالک بن گئے. آگے بِأَن يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنَ عُمْيًا. کیسے سیدھا کریں گے؟ سیدھا کرنے کی دلیل کیا رہیں گی؟ یہ جب تک کہ وہ یہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب تک نہیں کہتے تب تک وہ سیدھا نہیں ہوں گے. تو اس کے ذریعے سے ان کو سیدھا کریں گے. یہی وجہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروعات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی تو یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک بنو گے. وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا. اس کے ذریعے سے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے اس کو کھول دیں گے جو اندھی آنکھ ہوگی. کس کو کھولیں گے؟ وہ آنکھیں جو اندھی تھی اسے کھول دیں گے. وہ آذانًا صُمًّا، ان کانوں کو کھول دیں گے جو بہرے تھے. وہ قلوباً غُلْفًا، ایسے دلوں کو کھول دیں گے جن پر قفل پڑا ہوا تھا، پردے پڑے ہوئے تھے، ان دلوں کو کھول دیں گے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے. دیکھیے کیا زبردست حدیث ہے جو اس آیت کے آیت نمبر 159 کی کیا زبردست تشریح کرتی ہے. پورے الفاظ ہو وہی الفاظ مل رہے جو قرآن کی آیت میں موجود ہے. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2125 اور حدیث نمبر 4838. تو اب ہم اس آیت کے دو ٹکڑے ہم سمجھ چکے ہیں. ایک ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم گوشا تھے، نرم دل تھے، صحابہ پر نرمی برتنے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں تھے اور نہیں سخت دل تھے. اگر ہوتے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع نہ ہوتے بلکہ بھاگ جاتے. اس لیے اللہ حکم دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ انہیں معاف کرتے رہیے، اے نبی آپ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے رہیے. یہاں پر رک کر ہم ایک لیڈر، ایک کیا کہتے ہیں سربراہ، ایک امام اور ایک لے کر چلنے والا جو گارڈین ہوتا ہے، جو گائیڈ لائنس دیتا ہے، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس پر سے کچھ صفات ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو سردار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے تعلق سے نرم گوشا ہو، تب جا کر وہ لے کر چلے گا. اور ایک بات اور، اس سے پہلے کہ میں صفات کو بیان کروں اور کسی مغالطے کا شکار ہو جائے آپ، ایک غلط فہمی اور دور کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے غور سے سننا، بڑی اہم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء. گویا کہ 24 گھنٹے 24/7 24 گھنٹے ایک ہفتہ کنٹینیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی رہتے تھے. ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان رہے ہو. اور سے سنیے 24/7 کنٹینیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول سردار ہی ہوتے تھے، حاکم ہی ہوتے تھے کنٹینیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت کا پایا جانا کہ ہمیشہ نرم گوشا ہونا یہ لازمی تھا.
آپ کا اور میرا کیا حال ہے, کیا ہونا چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صفات اس میں ہو جو سردار ہے, جو لیڈر ہے, جو لے کر چلنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے 24/7 ہم میں سے کوئی بھی سردار, کوئی بھی لیڈر نہیں رہتا. اور سے سنیے, ہم عام انسان ہیں, ہم نبی نہیں ہیں. عام انسان سے بڑے بننے کی کوشش بھی نہ کریں, ورنہ ہم اپنے اوقات بھول سکتے ہیں. ہم عام انسان ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک پرٹیکولر پیریڈ کے لیے, پرٹیکولر ایک وقت کے لیے ہمیں امیر بنایا جا سکتا ہے, ہمیں سردار بنایا جا سکتا ہے, ہمیں جو ہے لیڈر بنایا جا سکتا ہے. اس وقت یہ صفات کے ساتھ اس معاملے کو, ان امور کو انجام دیا جائے. ورنہ عام روٹین میں انسان سے اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے, کوئی حیثیت انسان غلطیاں ہو سکتی ہے. کبھی وہ انسان جس کی لمبی داڑھی ہے 5 وقتہ نمازی, اس کو غصے میں دیکھا جا سکتا ہے, اس کو غصے میں دیکھا جا سکتا ہے. کبھی اس کو بد زبان دیکھا جا سکتا ہے, ممکن ہے. میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ جس نے لمبی داڑھی چھوڑی اس کو تو بالکل مٹھس ہونا چاہیے چاہتے ہیں لوگ. لمبی داڑھی مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے زوردار لاٹھی ماری تب بھی صاحب مجھے معاف کیجیے, آپ نے مجھے مارا, میں نے معاف کر دی, یہ امید رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا ہے. انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بہت سارے صفات آپ کے آگے رکھوں گا. اگر وہ سیرت کے گوشے رکھوں اور صحابہ کے بہت سارے گوشے رکھوں تو ہمیں بہت اچھے سے بھی پکچر کلیئر ہوگا. پر فی الوقت بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم 24/7 سردار, لیڈر, امیر نہیں رہتے. جب ہم ان امور کو انجام دینے کے لیے, جب ہم یہ ذمہ داری دی جائے تو اس وقت یہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان کیے گئے ہیں, جو کہ 24/7 نبی اور رسول تھے, ان صفات کے حامل ہمیں ہونا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ رہے, مگر وہ ایسے انسان اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے, ممکن ہے. اسی لیے اللہ سے مغفرت اور توبہ وغیرہ کرنا چاہیے. ہم عام انسان ہیں, کبھی بھی ہم چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑے دائی ہو جاؤ, نبی کا درجہ قسم خدا کی ہم نہیں پا سکتے. نہیں, ایسی کوشش کرنی چاہیے نبی کا درجہ پانے کی کوشش. ہاں, نبی جیسے اخلاق لانے کی کوشش کرے اور اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے. اس لیے اس بات کو بار بار وضاحت کے ساتھ زور دے کر بات میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال لیڈر اور سردار کی جو صفات ہونی چاہیے, سب سے پہلے وہ اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ نرم گوشہ ہو, با اخلاق ہو. نرم گوشے سے مراد کیا ہے؟ جو شخص چڑچڑاپن اپنے اندر رکھتا ہے, بار بار اپنے بھویں چڑھاتا ہے اور کیا کہتے ہیں پریشانی کے آثار اپنے چہرے پر دکھاتا ہے, ظاہر سی بات ہے لوگ اس کے آگے بولنے کو بھی ہچکچاتے ہیں. نرم گوشہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث کہ اس بات پر تو ثواب ملتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خندہ پیشانی سے پیش آئے تو یہ اسلام کی علامت ہے, یہ خوش اخلاقی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق ہونا چاہیے. دوسرا کیا ہے, بد زبان نہ ہو. عام طور پر انسان کو بد زبان نہیں ہونا چاہیے, عام طور پر کبھی نہیں ہونا چاہیے. بد زبان سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کچھ پوچھا, بجائے سیدھا سا جواب دینے کا اچھا ایسا ہے کیا, اس سے الٹا سوال کر لیا. یہ کیا, یہ بد زبانی کی علامت ہے. جبکہ سامنے والا سیدھا سادہ آپ سے سوال کرے تو آپ سیدھا سادہ جواب دیجیے, یہ خوش اخلاقی کی علامت ہے. اور دوسرا, سامنے نے ایک بات کی آپ 4 بات اس کو لگا کر کہیں, یہ بد زبانی کی علامت ہے. جتنا کہنا اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر بات کرنے والے تھے, کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے تھے, نہیں لمبی چوڑی کبھی تقریر اور بیان کرتے تھے. مختصر اور جامع کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے. تو ایک سردار کو, ایک امیر کو جو ہے کیا ہونا چاہیے, بد زبان نہیں ہونا چاہیے. غلیظ القلب سے مراد سخت دل نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ زبان سے تو بڑے میٹھے, اندر سے تو بڑے کڑن رکھتے ہیں, کیا رکھتے ہیں, جلن رکھتے ہیں. اور یہ آتا تو میرے دماغ کو ٹان دے دیتا, ٹینشن دے دیتا. نہیں, آپ زبان سے میٹھے ہیں تو آپ دل سے بھی میٹھے رہیے آپ, ورنہ منافقوں کے شمار ہو جائے گا کہ زبان سے تو میٹھے اور دل سے دشمنی رکھے ہوئے. تو ایک امیر کو کیا ہونا چاہیے, اپنے ماتحت کے لوگوں کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے, بد زبان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش زبان, خوش اخلاق ہونا چاہیے, اور نرم دل ہونا چاہیے, سخت دل نہیں ہونا چاہیے. چوتھی صفت کیا ہے, معاف کرتے رہنا چاہیے. معاف کرنے کا اس سے پہلے بھی جہاں پر لفظ معاف آیا ہوا تھا, ایک انگریزی کا لفظ استعمال کر کے میں نے سمجھایا تھا جو بڑے ہی واضح اور بہت ہی فٹ ہوتا ہے, وہ ہے ہمیشہ اپنے ماتحت کے لوگوں کو ایزی لینا چاہیے. ایزی سے مراد کیا ہے, ان کی اتار چڑھاؤ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو ایک امیر کو, ایک لیڈر کو, ایک سردار کو پریشان کر سکتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ایسے وقت اس کو چھوڑ دینا چاہیے,
معاف کر دینا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ایزی لے لینا, چھوڑ. اسی مطلب ان کے تعلق سے بے پرواہ نہ ہو, ان کے تعلق سے بے پرواہ نہ ہو, نہیں ان کے تعلق سے کوئی لاپرواہی اختیار کرے, بلکہ ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو معاف کرتے رہے, ایزی لے. بولتے ہیں نا بہت زیادہ ٹینشن دھیان دو یار, ایزی لے لو. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ٹینشن نہیں لینا چاہتے. اگر آپ ٹینشن نہیں لیں گے تو یقیناً آپ کسی کو ٹینشن دیں گے بھی نہیں. تو معاف کرتے رہنا چاہیے ماتحت کے لوگوں کو. اور آخری صفت کیا ہے؟ واستغفر لہم, ان کے لیے مغفرت کی دعا. یہ نبی ہیں, نبی مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے, چاہے وہ مومن ہو چاہے منافق ہو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے. یہاں تک کہ کفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ میری قوم جو نہیں جانتی تو انہیں بخش دے, انہیں معاف کر دے. وہ تو نبی ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں, اپنے ماتحت کے لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں, ان کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی, اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیں. یہاں تک کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ کسی مومن بندے کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے اگر دعا کرتا ہے, اتنی پیاری حدیث دیکھیے آپ, صحیح مسلم کی حدیث, آپ سب کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مومن بندے مومن بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے, بازو اس کے بازو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ سب سے پہلے تو اس کی مصیبت کو دور کر دے, اور آمین کہتے ہیں. یا تو انسان مانگ رہا ہے, اور ہر انسان کو خود کی باتوں پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے, فرشتے خود دعا کرتے ہیں, فرشتے خود آمین کہتے ہیں. اسی طرح بندہ کہتا ہے اے اللہ اس کی فلاں حاجت اور ضرورت کو پورا کر دے, کہتے ہیں اللہ پہلے اس کی تو پورا کر, آدمی جو مانگ رہا ہے اس کو پورا کر, پہلے اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر. تو وہ ہے کہ اگر کوئی پیٹھ کے پیچھے ہے, کیونکہ زبان سامنے رہ کر بولنا وہ کمال نہیں ہے, پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی مومن بندہ مومن بھائی کے لیے اگر دعا کرتا ہے تو فرشتے سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. تو یہ چند صفات ہے جو ایک لیڈر کی, ایک کیا کہتے ہیں امیر کی کے اندر ہونی چاہیے. اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ نرم دل اور بد زبان نہیں ہونا چاہیے, اور کیا ہے سخت دل نہیں ہونا چاہیے, اور معافی اور درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے, اور دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ. یہ 4 صفات ہے. اس کے آگے جو ہے رائے مشورے کے تعلق سے بڑا اہم عنوان ہے, اور توکل علی اللہ یہ بھی ایک عنوان ہے, اور عزم کرنا, کسی کام کا پکا ارادہ کرنا, یہ بھی ایک بڑا اہم عنوان ہے. 3 بڑے اہم عنوان میں اگلے ہفتے کے لیے رکھ رہا ہوں, تاکہ اگلے درس میں ان کو اور مزید وضاحت کے ساتھ میں سمجھا سکوں, تاکہ ہماری زندگی سنور جائے, ہمارے دین اور دنیا اور آخرت ہر چیز جو ہے سنور جائے. اس لیے ان عنوان کو اگلے درس سے رکھ رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.